کسی بھی قوم کے مزاج کو سمجھنے کے لیے اس قوم کے کلچر یا اس قوم کے مذہبی جو آئیڈیولوجیز ہیں اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ مسلمان قوم کو اگر آپ نے سمجھنا ہو تو آپ کو مسلمان قوم کے مذہبی عقائد کو سمجھنا پڑے گا کہ کس طرح سے مسلمانوں کی جو ذہنی کیفیت ہے وہ کس طرح کی اور وہ کس طرح سے سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق حق اور باطل کی جو لڑائی ہے یہ انسانوں کے دنیا میں آنے سے بھی پہلے شروع ہو چکی تھی۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام جو کہ اسلام کے پہلے پیغمبر تھے لیکن پہلے انسان بھی تھے، وہ یعنی کہ انسانوں کے جو باپ تھے، پہلے انسان، وہ زمین پہ لائے گئے تھے نا، کہیں اور سے زمین پہ آئے تھے نا وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق۔ تو جب ان کو زمین پر لایا گیا تو اس سے بھی پہلے ایکچولی یہ جو شیاطین اور انسانوں کے درمیان لڑائی ہے، جنگ ہے، کنفلکٹ ہے، وہ سٹارٹ ہو چکی تھی، اور آدم علیہ السلام کا دنیا میں آنا بھی اسی کنفلکٹ کا ایک حصہ تھا۔ اسلامی عقیدے کے مطابق اگر آپ حق پہ ہیں تو تعداد اور ساز و سامان بھی میٹر نہیں کرتا، پھر بھی آپ جیت جائیں گے۔ یہ اسلامک فلسفہ ہے کہ تعداد بھی میٹر نہیں کرتی۔ اس کا ایک سب سے بڑا پروف جو مسلمان تاریخ میں نظر آتا ہے وہ کربلا کی جنگ ہے۔ کہاں ہزاروں کی تعداد میں اتنی بڑی یزید کی فوج، اور کہاں پر امام حسین علیہ السلام کے کوئی 70 یا کچھ ان کے ساتھ لوگ تھے۔ لیکن وکٹری کس کی ہوئی؟ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد یزید سمجھ رہا تھا میں تو جیت گیا، لیکن کس کی وکٹری ہوئی ہے؟ زمانے نے ثابت کر دیا کہ امام حسین وکٹوریس تھے۔ آج تک ان کا نام ہر مسلمان جو مکتبہ فکر ہے اس کے اندر جگمگاتا رہتا ہے، وہی جیت گئے اصل میں۔ تو اسلامی دنیا اس طرح سے سوچ رہی ہوتی ہے کہ تعداد بھی میٹر نہیں کرتی، اوپر والا آپ کے لیے راستے پیدا کرتا جائے گا اور آپ آخر میں جیت آپ کی ہوگی۔ آج مسلم دنیا کے لیے ایک بڑا تکلیف دہ دن ہے، کیونکہ آج اسلامی دنیا کی ایک بہت بڑی شخصیت آیت اللہ خامنائی صاحب، ایران کے سپریم لیڈر، ان کو شہید کیا گیا ایران کے اندر، اور ان کی شہادت پہ امریکہ اور اسرائیل میں یہی اسیسمنٹ کی جا رہی ہے کہ ہم تو جیت گئے ہیں، بہت بڑی کوئی وکٹری ہمیں ملی ہے۔ لیکن وہ جو میں نے پروگرام کے شروع میں بات کی کہ ہارا کون ہے اور جیتا کون ہے، یہ وقت ثابت کرتا ہے آگے چل کے۔ سید علی خامنئی صاحب کی عمر جو ہے وہ کوئی 86 ایئرس تھی، لیکن وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو ختم کر کے تو وہاں پر کوئی ریجیم چینج کے لیے معاملات آسان کر دیے ہیں، شاید ان کی اسیسمنٹ غلط ہے۔ اچھا، ایسا میں کیوں سمجھ رہا ہوں؟ وہی جو پروگرام کے شروع میں نے بات کی کہ کسی بھی قوم کو سمجھنے کے لیے ان کی مینٹلٹی کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ یہ جو کچھ بھی کیا گیا ہے نا پچھلے 24 گھنٹوں میں، اس سے ایران کے اندر اسلامی حکومت کی جو فورسز ہیں وہ مزید اسٹرانگ ہوئی ہیں۔ انپریسیڈنٹڈ لیول کی ان کو اس وقت پبلک سپورٹ حاصل ہو چکی ہے، سمپتھی کی وجہ سے سمجھ لیں آپ، غصے کی وجہ سے، ریونج کی بھاوناؤں کی وجہ سے، جو کچھ سمجھ لیجئے، مختلف فیکٹرز ہیں۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ وہ جو خمینی انقلاب لے کر آیا تھا وہ ایک مرتبہ پھر سے تازہ ہو چکا ہے۔ صرف ایران نہیں، ایران سے بیونڈ اس کی ویوز چلی گئی ہیں۔ آج اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر کراچی میں جو یو ایس قونصلیٹ ہے اس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے۔ مختلف اور ملکوں میں بغداد کے حوالے سے رپورٹس آئیں، وہاں یو ایس قونصلیٹس پہ حملے کیے گئے ہیں۔ مسلم دنیا کے ایک بڑے حصے میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں امریکہ کے خلاف، اور وہاں پر ایک غصہ نظر آ رہا ہے۔ یہ جو ایک اسیسمنٹ، جس بھی چوتھیے کی یہ اسیسمنٹ تھی کہ ان کو ختم کرنے کے بعد کوئی وہاں پر پبلک سڑکوں پہ آ جائے گی، ایسا ماحول کریٹ کیا جا رہا تھا نا، کل پرسوں سے لے کر اسرائیل نے وہاں پر ایک بھرپور کیمپین چلائی ہوئی ہے، ایران کے اندر بھی ان کے سسٹمز کو ہیک کر کے لوگوں کو میسیجز دیے جا رہے ہیں اپنی آزادی کے لیے، اٹھ کھڑے ہو، نکلو اپنی آزادی کے لیے، لیکن الٹا اثر ہو رہا ہے۔ سڑکوں پر جو تعداد نظر آ رہی ہے بے شمار لوگوں کی، وہ صرف اسلامی حکومت کے حامیوں کی نظر آ رہی ہیں، ان کے مخالفوں کی کہیں پر کوئی پریزنس نظر نہیں آ رہی، کیونکہ کوئی باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک غصہ بھی ہے وہاں پر چونکہ اسلامی حکومت کے حامیوں کے اندر، لہذا اس وقت ایران بھر کی جو سڑکیں ہیں وہ یہی منظر پیش کر رہی ہیں کہ جیسے کہ یہاں ایک ہی پارٹی ہو، ایک ہی حکومت ہو۔
اچھا، یہ جو وہاں پر امام خامنئی صاحب کو شہید کیا گیا ہے، تو اس کے بعد منظرنامہ کیا بنا ہے؟ دیکھیں، ان کو چونکہ پہلے ہی پتا تھا، وہ کئی سالوں سے لے کر ان کو پتا تھا کہ وہ نشانے پہ ہیں، تو پہلے سے ہی وہ ایک بڑا مضبوط نیٹ ورک بنا کے گئے ہیں، مضبوط سسٹم بنا کے گئے ہیں جو کہ کئی لیئرز پر مشتمل ہے۔ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایران کے اندر نیا جو سپریم لیڈر ہے وہ آلریڈی تعینات ہو چکا ہے، لیکن دنیا کو پتا نہیں کہ وہ کون ہے۔ تعینات ہو چکا ہے اور انسٹرکشنز بھی وہیں سے آ رہی ہیں۔ اس وقت بھی لڑائی چل رہی ہے نا، مختلف مقامات پہ ریٹالیٹری کارروائیاں ایران کی جا رہی ہیں، تو کیسے ہو رہی ہیں؟ کیونکہ سپریم لیڈر ان کا نیا موجود ہے، لیکن ان کو نہیں پتا کہ کون ہے وہ۔ ایک لیئر وہ پورا بنا کے گئے ہوئے ہیں، 4 لیئرز کا۔ یہ مختلف پوزیشنز پہ مختلف لوگ پہلے ہی اپوائنٹ انہوں نے کیے ہوئے ہیں، اور ان کو پری ایتھورائزڈ ملٹری اسٹرائکس کی اجازت دی ہوئی ہے، اور ریجنل کمانڈرز جو ہیں ان کو بھی پتہ ہے، ان کے نائبوں کو پتہ ہے، پھر ان کے نائبوں کو، پھر ان کے نائبوں کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے۔ پہلے سے ہی انسٹرکشنز ان کو دی گئی ہوئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہاں پر جو اسلامک ریولیوشنری گارڈز ہیں، پاسداران انقلاب، وہ پہلے سے زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ زیادہ تر اب جو رول ہے حکومت کے اندر انہی کا ہے۔ یہ کوئی وینزویلا ٹائپ چیز نہیں ہے ایران، پہلے سے بھی لوگ وارننگز دے رہے تھے، امریکہ کے اندر بھی جو مختلف ایکسپرٹس ہیں وارننگز دے رہے تھے ٹرمپ انتظامیہ کو کہ یہ غلطی مت کریے گا، اس سے ہوگا یہ کہ پورے مڈل ایسٹ میں اور پوری دنیا میں امریکن جو ٹارگیٹس ہیں وہ پھر یعنی ونریبل ہو جائیں گے، ایک طرح سے ریٹالیٹری کارروائیاں ان کے اوپر بڑھ سکتی ہیں۔ ان کو پہلے ہی ایک جو ہے وہ ہنٹ دی گئی تھی، لیکن غالباً انہوں نے اس کو سیریسلی نہیں لیا ہوا۔ اب ہو یہ گیا ہے کہ پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ اس وقت بوائل ہو رہا ہے۔ مڈل ایسٹ کے اندر مختلف ملکوں میں، یعنی جو عرب ملک ہیں، وہاں پر بھی ایران کے حملے جاری ہیں۔ ان کو پتہ جب لگ رہا ہے کہ فلاں جگہ پر کوئی ٹارگیٹ موجود ہے تو وہاں پر یہ اسٹرائک کر رہے ہیں۔ مختلف ملکوں نے انہوں نے حملے کیے ہوئے ہیں، عرب ملکوں کے اندر بھی۔ اور یہ جو بھی کاروائی کی گئی ہے اس کو امریکہ کے اندر بھی کچھ زیادہ پسند نہیں کیا جا رہا۔ دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ، جیسے کہ میں نے کل کے ایپیسوڈ میں بھی کہا تھا، اینٹی وار ووٹ لے کر آیا ہوا ہے۔ جو ماگا والا اس کا بلاک ہے نا، ووٹ پیس ہے، میک امریکہ گریٹ اگین، ان کو اپنی تقریروں کے اندر یہی چورن بیچتا رہا الیکشن سے پہلے کہ ہم نے یہ جنگ کیوں کی ہے، وہ جنگ کیوں کی ہے، یہاں پر ہم کیوں ہیں، وہاں پر ہم کیوں ہیں، میں آؤں گا تو ساری جنگیں بند کراؤں گا، اسی طرح کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ لیکن جب سے پاور میں آئے ہیں تو ذرا کاؤنٹ کرتے جائیے کہ کتنے ملکوں میں امریکہ نے آپریشنز کیے ہوئے، بامبنگ کی ہوئی ہے۔ ایران میں کی ہے، وینزویلا میں کی ہے، نائجیریا میں کی ہے، صومالیہ میں کی ہے، یمن میں کیا، سیریا میں کیا، عراق میں کیا۔ تو یہ مختلف ملک ہیں جہاں پر انہوں نے جا کر تو ٹرمپ کے دور میں بامبنگز وغیرہ کی ہوئی ہیں۔ لہذا ان کا خود کا بھی جو ووٹ بیس ہے وہ خوش نہیں ہے اس طرح کی کارروائیوں سے۔ بہت سارے امریکنز تو یہ بھی نہیں سمجھ رہے کہ ایران سے ہمارا کیا تعلق ہے، جب انہوں نے کبھی ہمارے اوپر اٹیک ہی نہیں کیا، اور نہ ہی ان کے پاس اس طرح کے کوئی مینز ہیں کہ وہ ہمارے اوپر اٹیک کر سکیں، تو پھر ہم کیوں خواہ ان سے پنگے لیتے پھر رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ امریکہ میں یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا، باتیں ایک بڑے فیکٹر کے اوپر دیکھیں، ایران نے اوپنلی، یعنی آفیشیل اگر آپ ان کا نیریٹو دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ ہم نیوکلیئر نہیں بنا رہے، ہم نیوکلیئر نہیں بنا رہے، یہ ان کا آفیشیل نیریٹو ہے۔ اور آن ٹاپ آف دیٹ سید علی خامنائی کی ایک فتویٰ بھی ہے نیوکلیئر ویپنز کے اگینسٹ، تو ایرانی اسی کو ریفر کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے سپریم لیڈر کا فتویٰ ہے کہ نیوکلیئر ویپنز دنیا میں ہونے ہی نہیں چاہیے۔ تو وہ کہتے رہتے تھے کہ اگر ہم بناتے نیوکلیئر ویپنز تو پھر ہم یہ فتویٰ کیوں ان کا ہوتا سپریم لیڈر کا نا۔ اب چونکہ سید علی خامنائی نہیں رہے تو ان کا فتویٰ بھی ظاہر سی بات ہے ایگزسٹ نہیں کرتا، نیا سپریم لیڈر، نیا فتویٰ، تو وہ فتویٰ اگر دے دیں کہ نہیں ویپنز بنانا جائز ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تو یہ مزید مشکل ہو جائے گی نا ان کے لیے۔ دیکھیں 60% انرچ یورینیم کہا جا رہا ہے ان کے پاس موجود ہے، اور یورینیم کی خاصیت ہوتی ہے کہ جب یہ اس لیول تک انرچ ہو جاتا ہے نا تو یہاں سے پھر آگے کی انرچمنٹ زیادہ جلدی ہو جاتی ہے، آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ یعنی شروع میں اس کو انرچ کرنا زیرو سے لے کر آن ورڈس یہ مشکل ہوتا ہے، اس میں لمبا عرصہ لگتا ہے۔ جیسے جیسے اس کی انرچمنٹ تیز ہوتی جاتی ہے نا، اور جیسے جیسے یہ بڑھتی جاتی ہے، جیسے 60% تک آ گئی تو یہاں سے پھر 90% تک اس کو لے کر جانا بڑا آسان ہوتا ہے، اس میں کم ٹائم لگتا ہے، اور 90% والا جو انرچڈ یورینیم ہوتا ہے اسی سے ویپن اصل میں بن رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک نئی کمپلیکیٹڈ صورتحال ہے جو کہ ٹرمپ صاحب نے اپنی بے وقوفی میں کریٹ کی ہوئی ہے۔
اب دیکھنا یہ کہ اس کا فال آؤٹ کیا نکلے گا، لیکن ون تھنگ از فور شیور، مڈل ایسٹ آج جتنا انسیف ہے اس سے پہلے کبھی نہیں رہا، اس سے پہلے اتنا غیر محفوظ مڈل ایسٹ کبھی نہیں رہا۔ ان ملکوں پر بھی حملے ہو رہے ہیں جہاں پر دنیا بھر سے لوگ جا کر تو پیسہ انویسٹ کرتے تھے، پراپرٹیز لیتے تھے، اور عیاشیاں وہاں پر چل رہی ہوتی تھی۔ ان کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہاں پر بھی کبھی اسٹرائکس ہوں گے، لیکن ان ملکوں میں بھی اسٹرائکس ہو رہی ہیں۔ تو اتنا غیر محفوظ مڈل ایسٹ پہلے کبھی نہیں رہا جتنا اس وقت چل رہا ہے، اور صرف مڈل ایسٹ ہی نہیں، ہمارے جو ریجنز ہیں وہ بھی غیر محفوظ ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں بھی آپ دیکھیں بہت بڑے پیمانے پہ مظاہرے جاری ہیں اس وقت سارے پاکستان میں، اسکردو سے لے کر کراچی تک مظاہرے دیکھے گئے ہیں، اور پولیس ان کو کنٹرول کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہے اور اپیل بھی کر رہی ہے مظاہرین سے کہ آپ دھیرج رکھیے اور حوصلہ رکھیے۔ اب دیکھنا یہ کہ یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے، لیکن یہ چیز کنفرم ہے کہ اس وقت اسلامی جو حکومت ہے ایران کی، وہ تاریخ میں اتنی زیادہ مضبوط کبھی نہیں دیکھی گئی جو کہ اس وقت دیکھی گئی ہے۔ پبلک سپورٹ ان کی جتنی آج ہے اتنی پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی پاسٹ میں۔